سے پکڑ لینا اسے، اب ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ عیسیٰ ابن موہان کا سر، عیسیٰ ابن موہان کا سر۔ ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ عیسیٰ ابن موہان کا سر۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ بابا ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ عیسیٰ ابن موہان کا سر ہے، اور آج کے بعد سے تمہارے علاوہ کسی کو خلیفۃ المومنین نہیں سمجھتے، اور ہم سب کسی کی بیعت نہیں کریں گے، چونکہ ہم صرف تمہیں امیر المومنین سمجھتے ہیں۔ ہماری مبارک دعاؤں کو قبول کر اے امیر المومنین۔ فضل، ان لوگوں کو خاموش کرو۔ بس کرو، امیر کو تنہا چھوڑ دو۔ چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ میرے سرکار، ہر جنگ میں ہار اور جیت تو ہوتی ہے، یہاں تک کہ جیتنے والوں کے لیے بھی تلخی اور ناگواری ہوتی ہے۔ اگرچہ اچھی خبر نہیں سنائی، لیکن یقیناً دشمن نے جو مکر و ہیلا کیا ہے وہ لائق تقدیر و قتال ہے۔ اصل مطلب بیان کرو۔ خبر آئی ہے کہ علی ابن عیسیٰ ابن موہان جنگ میں مارا گیا۔ آخر کیوں مارا گیا؟ ہمارے سردار اور یہاں کے عوام اس کے قتل کا ذمہ دار مجھے سمجھیں گے۔ دیکھو جنگ کی نوبت کہاں پہنچی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری فوج دشمن کو شکست نہ دے سکی، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شکست کھا گئے، بلکہ صرف گوشہ نشین اختیار کی ہے تاکہ وہ پھر سے تازہ دم ہو سکیں، اور اب اگر حملہ کریں تو خراساں کے در و دیوار لرز کر رہ جائیں۔ اگر واقعی تازہ دم ہے تو بغداد میں کیا کر رہے ہیں؟ آئے ہیں تاکہ وہ خود امیر المومنین کو جنگ کے بارے میں خبر دے سکیں۔ غلط کیا ہے جو آئے ہیں۔ میرے لیے اس جنگ کا نتیجہ ہی ایسی خبر کیوں دھوکہ دے رہے ہو ابن روی؟ 70,000 فوجیوں کو اس نااہل سے پیسہ لار عیسیٰ ابن موہان کے سپرد کیا تاکہ مامون کے لشکر سے شکست کھائے اور میری عزت و آبرو کو خاک میں ملا دے۔ ہمارے سپاہی جنگ میں مارے گئے اور پھر ان نااہل و بیکار بزدل و احمق سرداروں کو میرے پاس لائے ہو تاکہ ہمیں جنگ کی خبریں دے۔ کس انتظار میں ہو؟ کیا تمہیں انعام دوں؟ سب سن لو، ان کا انعام موت ہے۔ فوراً جلاد کو حکم دو
کہ ان سب نااہل لوگوں کی گردنیں اڑا دیں. ہر سمے اسی وقت روانہ ہو جاؤ. جلد از جلد طاہر تک پہنچو اور فوراً بغداد کا محاصرہ کرو. جو حکم یا امیر. میرے سرکار مجھے اجازت دیجیے کہ کچھ خاص امور آپ تک پہنچاؤں. کوئی گنجائش نہیں، حکم وہی ہے جو میں نے کہا. آپ پر فدا ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ کہوں. بہتر یہ ہے حقیقت کہو ابن روی. یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر سپاہیوں کو پتہ چلے کہ ان کے سرداروں کی گردنیں ماری جا چکی ہیں تو بغاوت برپا ہوگی اور وہ خطرناک دشمن میں تبدیل ہو جائیں گے. ایسا لگتا ہے کہ سیاست اور امور حکومت تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو میری ماں. ایسا نہیں ہے، پھر بھی تم سے بہتر نہیں جانتی، لیکن بہت جلد تل خبروں سے آگاہ ہوں گی کہ جس کی مجھے عادت ہے. کون سی خبریں؟ یہی کہ عیسیٰ ابن موہان کی بے وقوفی سے ہم شکست کھا چکے ہیں اور اب طاہر ابن حسین فاتحانہ انداز میں بغداد آ رہا ہے. ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ بغداد کی حفاظت کے لیے ہر وقت فوج تیار رہے. اگر فوراً مقابلے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ہم سب، یہاں تک کہ تم کو طاہر ابن حسین کی رکاب چومنا پڑے گی اور وہ ہمیں ہماری زندگی سے درگزر کر دے گا. حقیقت ہے. متاسفانہ حقیقت ہے یہ میرے سردار. بہت اچھا، میں اپنے حکم کو واپس لیتا ہوں. مجھے تنہا مت چھوڑنا اور ان سے پیار و محبت سے پیش آنا اور ان کی شجاعت و مقاومت کے بدلے 5000 نہیں 10,000 سکہ طلا ادا کر دو. سپاہیوں کی تنخواہ ڈبل کر دو اور 4 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ دے دو اور اگر ضرورت ہو تو حکم صادر کر دو. کل طاہر بغداد پر حملہ کرنے والا ہے. بے فکر رہیں میرے سرکار، وہ ہرگز بغداد کی ہوا نہ کھا سکیں گے. اے مدینے کے لوگوں، عیسیٰ ابن موہان مارا گیا اور طاہر ابن حسین بغداد کی طرف روانہ ہو چکا ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے سوچ لو. تم حق پر ہوئے جوان. علی ابن رضا نے ہماری سرزنش کی ہے اور ہمارے عمل کو غلط قرار دیا ہے. کہا کہ چلے جاؤ اور اپنی تلواروں کو نیام میں رکھ لو اور بس. ہماری جہالت کا شکوہ کیا اور کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ کون سا لباس ہے جو تم لوگوں نے پہن رکھا ہے؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مہمان نوازی کی جائے؟ دشمن شہر بغداد کے دروازوں پر تیار کھڑا ہے بزرگوں. آج کے بعد سے کسی کو یہ حق نہیں کہ اپنی تلوار کو اپنے سے جدا کریں.
اب تمہارے ذہنوں میں صرف ایک بات ہونی چاہیے، جنگ جنگ۔ جب تک فتنہ اس ملک میں برپا ہے کسی کو آرام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ امین، یہ پکارنے کا کون سا طریقہ ہے؟ خود کلامی کر رہی ہو یا خلیفۃ المسلمین سے بات کر رہی ہو؟ کیا ہمارے القابات کو بھول گئی ہو؟ تمہارے القابات کیا ہیں؟ سرکار، سید، مالک، مولا، ذل اللہ، امیر المومنین، اور بھی کہوں؟ یہی جاننا چاہتی تھی کہ جانو اگر مالک ہو تو دوسروں کے غلام نہ بنو، اور اگر امیر المومنین ہو تو شیطان کے بندے نہ۔ بس کرو، چلے جاؤ، بس کرو، چلے جاؤ، مجھ سے اس طرح بات نہ کرو۔ اپنی مسئولیت سے انصاف نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی غلطی کو نہیں سمجھتے۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ حکومتی معاملات اور ثوابدید کو دوسروں کے سپرد نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی حکومت دو حکمرانوں سے ہرگز پائیدار نہیں ہو سکتی۔ ان باتوں سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ یہ مرد سلطان بے تخت و تاج کا بادشاہ ہے، اور اس نے تمام حکومتی امور کو اپنے اختیار میں لے رکھا ہے اور در پردہ حکومت کر رہا ہے، اور سوائے بدبختی اور ذلت کے کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ اسے بے دریغ اپنے سے جدا کر دو۔ وہ ہمارا خدمت گزار ہے۔ اس کے برعکس یہ اپنے نفس امارہ کا خدمت گزار ہے۔ یہ بالکل یحییٰ اور جعفر برمکی ہے جس کا بڑھاپے میں طمع و لالچ بڑھ چکا ہے، اور یہ سراپا تکبر بن کر اپنے آپ کو تمام خاندان بنی عباس سے بہتر سمجھتا ہے۔ میرے سردار، بولو فضل، بولو۔ کیا تم خود کو امین سے زیادہ خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے، اسی لیے تمام اختیارات کے طلبگار ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر دونوں بھائیوں کے درمیان صلح و آتشی برقرار ہو جائے تو تمہاری حقیقت سب پر آیا ہو جائے گی اور تم کسی اعتماد کے قابل نہیں رہو گے۔ اگر مامون اپنے بھائی کی محبت میں کوئی قدم نہ اٹھائے تو امین تم جیسے لالچی اور جاہ طلب شخص کا اسیر ہو کے رہ جائے گا۔ بس کرو ماں، بس کرو۔ میری بات سنو میرے دل کے ٹکڑے، اسی وقت مامون کی طرف قاصد بھیجو اور اس کی دلجوئی کرو۔ کہو کہ خناس نے اس فتنے کو برپا کیا ہے، اور اسے اپنے باپ کے عہد و پیما کی تاکید کرو اور اس کو اپنی ولی عہدی کا یقین دلاؤ۔ نہیں، وہ عقل مند اور مہربان ہے، تمہاری بات کو مان جائے گا۔ نہیں، ابھی دیر نہیں ہوئی، اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دو۔ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اس سے کہو طاہر ابن حسین کو واپس بلا لے، ہرگز اس ذلت کو قبول نہیں کروں اور گا۔ اس بات کی تاکید کرو کہ وہ امور خلافت میں تمہارا نائب اور مشیر رہے۔ میں اپنی طاقت کو کبھی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، معذرت کرو اور کہو کہ میں تمہارے لیے غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ میں معذرت کروں؟ میں محمد امین، خلیفہ عالم اسلام؟ او میرے خدایا، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ میں سلطان ابن سلطان ہارون و زبیدہ کا بیٹا اس کنیزادے سے جا کر معذرت کروں؟ البتہ میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ میں اس کی شکل و صورت پر تھوکوں گا بھی نہیں، مامون، طاہر اور فضل ابن سہیل پر کتے چھوڑوں گا۔ ایسا کام کروں گا کہ موت کی تمنا کریں اور موت بھی نہ آئے انہیں۔ اگر اجازت ہو تو ایک خبر آپ کے گوش گزار کروں کہ جس سے آپ کے سارے افراد بے خبر ہیں۔ تمہارے چہرے پر یہ جو شوخی ہے اس سے مجھے یقین ہے کہ کوئی بری خبر نہیں ہے۔ صحیح فرمایا امیر سادے، ناگوار نہیں، باعث مسرت ہے۔ طاہر ابن حسین نے بغداد کا محاصرہ کر لیا ہے اور ہر سمے بھی اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو یہ بات ہے، اگر بغداد کو فتح کر لیا تو امین سے جان چھوٹ جائے گی،
اس طرح نہیں ہے. لکھا ہے کہ تمام دور و نزدیک کے دیہاتوں اور شہروں کی طرف قاصد روانہ کر دیے ہیں اور امین کو خلافت سے معزول کر دیا ہے. وہ معزول تھا جس دن سے میری ولی عہدی سے اس نے انکار کیا. لکھا ہے کہ اگر اس نے معافی چاہی تو کیا کرے؟ معافی دے دے. اگر معافی چاہے، اگر معافی چاہے، معافی دے دیں. وہ آپ کا بھائی ہے، آپ ہی کو فیصلہ کرنا چاہیے. اگر تم ہوتے تو کیا کرتے؟ میں اس کو معاف کر دیتا اور اسے چھوڑ دیتا. اسے معاف کر دیتے؟ ہاں. عمرو، اس خط کو طاہر ابن حسین تک پہنچاؤ اور کہنا کہ تمہارے سوال کا جواب اس میں ہے. عمرو، میرا دل چاہتا ہے کہ اس مرتبہ بھی فتح و کامرانی کے ساتھ پلٹو. نہیں آنا. یہ دونوں افراد آپ کے قتل پر مامور تھے. میرے قتل پر مامور؟ آج جب میں سفر پر جا رہا تھا میری نظر ان دونوں پر پڑ گئی. ہم نے ان پر حملہ کیا، انہیں اسیر کیا اور یہاں پر لے آئے. کس کی طرف سے تم بھیجے گئے ہو؟ خلیفہ کی طرف سے. تم دونوں کو کیسے پتا چلا اس بات کا؟ عیسیٰ ابن حامد نے مجھے بتایا کہ بغداد کی شیعوں نے انہیں خبر دی ہے. لیکن اس نے اس کام کے لیے ہمیں منتخب کیا تھا. کیا اب تک کی سیاست کے بارے میں کوئی بات تم لوگوں نے نہیں سنی؟ سیاست خاتون؟ ان دونوں احمقوں کو زندان میں ڈال دو. یہاں ایک اور مسئلہ ہے. امر پر ان دونوں کا ایک احسان ہے. اس نے ان دونوں کا نمک کھایا ہے اور اسی وجہ سے وہ اسے قید خانے میں نہیں ڈالنا چاہتا. صحیح ہے؟ ہاں. تو یہ بات ہے. اب یہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے.
तुम खुद इनके बारे में फैसला करो। उठ जाओ, इन दोनों को शहर से बाहर कर दो। यहाँ से चले जाने के बाद भी हमारे इरादे में कोई फर्क नहीं आएगा। खलीफा ने कहा है कि अगर तुम कामयाब न हुए तो तुम्हारे बीवी बच्चों को गुलामी व कनीजी में ले लिया जाएगा। अब इसके सिवा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। चारा नहीं है क्या मतलब? यानी ये कि मेरे बाप को कत्ल कर दो? तुम्हारे बीवी बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? बगदाद में। शायद तुमने सुना हो कि बगदाद को तो हमारे फौजियों ने घेर लिया है। हाँ, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। बगदाद के दर दीवार इतनी आसानी से फतह नहीं हो सकते। बेहतर तो यही है कि कामयाब हो जाए। इस तरह तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा। मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि अम्र के साथ ताहिर के लश्कर में शामिल हो जाओ। यकीनन जंग के दौरान तुम इस मुसीबत से बच जाओगे और अपने अहलो अयाल को निकालने में कामयाब हो जाओगे। क्या कहते हो? हाँ सही है, यही तरीका सबसे अच्छा है। अगर ये हमारे साथ आ जाएं। ये हमारे साथ नहीं आएंगे। मैं हरगिज इस तरह नहीं करूंगा। तुम लोगों को भी नसीहत करता हूँ कि नहीं करो। ताहिर को मैं पहचानता हूँ। हम में से जो भी वहां पर जाएगा मार दिया जाएगा। क्या बात है? ये शोर शराबा किस लिए हो रहा है? अमीर सलामत रहे। इन बुजुर्गों और सरदारों से ये मशवरा कर रहा था कि कोई राह निकाली जाए। तो क्या फिर कोई इत्तेफाक हो गया है? नहीं मेरे सरकार, अभी तक तो कोई नया इत्तेफाक रूनुमा नहीं हुआ। इब्ने रवी, आखिर हकीकत अमीर उल मोमिनीन को क्यों नहीं बता रहे? बगदाद शहर की बहुत बुरी हालत है। बीमारी व भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं। हरसमे का क्या हुआ? वो तो माफी का तलबगार था। हमें सब्र करना चाहिए। मुझे अच्छे हालात की उम्मीद है। खुशफहमी का शिकार ना हो। अब कोई पनाह नहीं दे सकता। फकत एक शख्स पनाह दे सकता है और वो ताहिर इब्ने हुसैन है। ताहिर नहीं, ताहिर नहीं, मुझे उस पर एतमाद नहीं। वो अगर माफी दे भी दे तो वो हम सबको एक जगह जमा करके मार डालेगा। नहीं। अमीर की राय सही है। उसके दिल में हमदर्दी और रहम का कोई वजूद नहीं है। अलबत्ता हर समय से मुझे कुछ तवक्कुआत थी। कुछ भी हो, वो बनी अब्बास का सच्चा दोस्त है। दोबारा उसकी तरफ कासिद भेजो और उससे माफी तलब करो। वो जो भी कहेगा मैं कबूल कर लूंगा, इस शर्त के साथ कि वो हमें ताहिर के सुपुर्द न करे। इससे ज्यादा ताखिर करना मुनासिब नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ कि ताहिर से माफी तलब कर लो। मैं तैयार हूँ उसके पास जाने के लिए। तुम चलने को तैयार है इब्ने रवी? मैंने कहा तो है, वो बेरहम शख्स है। मुझे हर समय से ज्यादा उम्मीद है। बकर, तुम मेरे साथ आओगे? नहीं, मैं फजल इब्न रवी के साथ हूँ। तुम में से कौन है जो मेरे साथ आएगा? मुतमईन रहो, ताहिर किसी को नहीं मारेगा। मैं आऊंगा। मैं भी आऊंगा। मैं भी तैयार हूँ। यहाँ बैठने से बेहतर है कि चलें, वरना हमारा कत्लेआम शुरू हो जाएगा। कोई शर्त कबूल नहीं करूंगा, किसी को माफी नहीं दूंगा। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि अमीन को बगैर किसी शर्त के मेरे हवाले कर दो। वो सरदार से डर रहा है। किसी सूरत तुम्हारे हवाले होने को तैयार नहीं। किसी शर्त के बगैर हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। तुम तुम्हारी जरूरत नहीं है। अमीन, अमीन चाहिए मुझे। या उसको पेश करो या आज रात तुम सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज रात? आज तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। चले जाओ।
सरदार, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। रुक जाओ, कहो। तन्हाई में कहूंगा। तन्हाई में? ठीक है, तन्हाई में कहो। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं खलीफा बुजुर्ग अब्दुल्ला मामून के साथियों में से हूँ। अपनी मोहब्बत और वफादारी का सबूत खलीफा और उनके वजीर फजल इब्ने सहल को दे चुका हूँ। अब ये चाहता हूँ कि अपने अहल-ओ-अयाल के साथ सरदार बुजुर्ग ताहिर इब्ने हुसैन की अमान में आऊं। साबित कर सकते हो? अगर आप अपना कासिद फजल इब्ने सहल की तरफ रवाना करें तो वो भी यकीनन मेरी वफादारी की तायीद करेगा। मेरे पास ऐसी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है, जाओ। सरदार, मैं दरबार अमीन के बुजुर्गों में से हूँ। मेरी दोस्ती बहुत अहम है। मैं आपकी कामयाबी में मौसर साबित हो सकता हूँ और चाहता हूँ कि खबर दूं कि अमीन और फजल इब्ने रवी चाहते हैं कि हर समय के पास जाकर पनाह ले लें और अभी वो उसके जवाब की मुंतजिर हैं। इस अहमक को फौरन बाहर निकाल दो। फिर क्या चाहते हो? शायद जासूस रवाना करना चाहते हो। सिर्फ एक ही रास्ता है जहां से दाखिल हो सकते हैं और वो शहर का दरवाजा है। शहर का दरवाजा? हाँ, अम्र इब्ने रजा से कहो कि उन दोनों के साथ अंदर आ जाए।